السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک میں دو قسم کے روزے دار ہوتے ہیں۔ ایک روزے دار خوش نصیب ہوتا ہے اور ایک کیٹیگری ان روزے داروں کی ہے جو انتہائی بد نصیب ترین لوگ ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہیں تو روزے دار، رمضان کا مہینہ بھی ہے سعادتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، لیکن یہ لوگ یہ بد نصیب کیوں ہیں؟ یہ لوگ محروم کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیے، ایک جو پہلی کیٹیگری ہے ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے روزے دار بندے، تیرے منہ کی جو بو ہے وہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اے میرے روزے دار بندے، تو میری رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تیری زندگی کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیا ہے۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا تھا، اب اس کا اجر میں بتاتا نہیں ہوں، میں فرشتوں سے لکھواتا نہیں ہوں، کل قیامت کے دن اس روزے کا اجر میں خود ہی عطا فرماؤں گا۔ اور روزے کا اجر اللہ کتنا عطا فرمائیں گے یہ میں اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایع نشان ہی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے ایک کیٹیگری روزے داروں کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی روزے دار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تو نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے، اب تو مجھ سے ہاتھ اٹھا کے مانگ، میں تیرے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاؤں گا، تیری دعا جو تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری کے روزے داروں میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور دوسری کیٹیگری ان روزے داروں کی ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے روزے داروں کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو جھوٹ اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتے، جو لغویات نہیں چھوڑتے، جو بد کلامی نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں، تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو تھکاوٹ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ یہ کون سے روزے دار ہیں؟ ان کو کیوں کچھ نہیں ملے گا؟ ان کا روزے کا اجر کیوں ضائع کر دیا جائے گا؟ کہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ اللہ نے جو روزے کا مقصد بیان فرمایا تھا لعلکم تتقون، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا نہیں ہوا، ان کے دل کے اندر اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس پیدا نہیں ہوا۔ یہ روزہ تو رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں، لیکن روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اور روزے کے تقاضے کیا ہیں؟ روزے کا تقاضا سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی اور میری زندگی کے اندر چینج آنا چاہیے۔ پہلے نمازوں میں کوتاہی تھی وہ ختم ہو جائے، پہلے بد کلامی تھی وہ ختم ہو جائے، یعنی کہ جو نیکی کے اندر سستیاں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور جو برائیاں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں، تو سمجھیے پھر میرا اور آپ کا روزہ اس پہلا کیٹیگری کے روزے داروں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اندر شامل ہونے کی توفیق دے، اور یہ جو دوسرے روزے دار ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی ایک کی اصلاح ہو جائے اور وہ بھی پہلے جو کیٹیگری ہے روزے داروں کی اس میں شامل ہو جائے، دوسری کیٹیگری سے بچ جائے، تو آپ کے لیے بھی وہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک شیئر کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔